بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس قرآن نمبر 136 ہے، اور آج سورہ بقرہ کی 2 آیتوں کی تلاوت و تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 166 اور 167۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب، وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار، صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، اذ تبرأ، جب بے تعلقی کا اظہار کریں گے، الذین اتبعوا، وہ لوگ جن کی پیروی کی گئی، من الذین اتبعوا، ان لوگوں سے جنہوں نے پیروی کی، ورأوا العذاب، اور یہ سب لوگ عذاب کو دیکھ لیں گے، وتقطعت، اور کٹ کر رہ جائیں گے، بہم الاسباب، ان کے آپسی سارے رشتے، وقال الذین اتبعوا، اور جنہوں نے پیروی کی تھی وہ کہیں گے، لو ان لنا کرۃ، کاش ہمیں ایک مرتبہ پھر سے لوٹنے کا موقع دیا جاتا، فنتبرأ منہم، تو ہم بھی ان سے اسی طرح بے تعلقی کا اظہار کریں گے، کما تبرؤوا منا، جیسے انہوں نے ہم سے بے تعلقی کا اظہار کیا ہے، کذالک یریہم اللہ، اسی طرح اللہ انہیں دکھا دے گا، اعمالہم، ان کے اعمال، حسرات علیہم، ان کے لیے حسرت ہی حسرت بن چکے ہیں، وما ہم بخارجین، اب وہ کسی بھی صورت نکلنے والے نہیں ہیں، من النار، دوزخ سے۔ ترجمہ یوں ہے، اور جب وہ پیشوا جن کے پیچھے یہ لوگ چلتے رہے ہیں اپنے پیروکاروں سے مکمل بے تعلقی کا اعلان کریں گے، اور یہ سب لوگ عذاب کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ لیں گے، ان کے تمام باہمی رشتے کٹ کر رہ جائیں گے، اور جنہوں نے ان پیشواؤں کی پیروی کی تھی وہ کہیں گے کہ کاش ہمیں ایک مرتبہ پھر دنیا میں لوٹنے کا موقع دے دیا جائے، تو ہم بھی ان پیشواؤں سے اسی طرح بے تعلقی کا اعلان کریں گے جیسے انہوں نے ہم سے بے تعلقی کا اعلان کیا ہے۔ اس طرح اللہ انہیں دکھا دے گا کہ ان کے اعمال آج ان کے لیے حسرت ہی حسرت بن چکے ہیں، اور اب وہ کسی صورت دوزخ سے نکلنے والے نہیں ہیں۔ ان 2 آیتوں میں 6 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، جب وہ پیشوا جن کے پیچھے یہ لوگ چلتے رہے ہیں اپنے پیروکاروں سے مکمل بے تعلقی کا اظہار کریں گے۔ دوسری بات، یہ سب لوگ عذاب کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ لیں گے۔ تیسری بات، ان کے تمام باہمی رشتے کٹ کر رہ جائیں گے۔ چوتھی بات، جنہوں نے ان پیشواؤں کی پیروی کی تھی وہ کہیں گے کہ کاش ہمیں ایک مرتبہ پھر دنیا میں لوٹنے کا موقع دے دیا جائے، تو ہم بھی ان پیشواؤں سے اسی طرح بے تعلقی کا اعلان کریں گے جیسے انہوں نے ہم سے بے تعلقی کا اعلان کیا ہے۔ پانچویں بات، اس طرح اللہ تعالیٰ انہیں دکھا دے گا کہ ان کے اعمال آج ان کے لیے حسرت ہی حسرت بن چکے ہیں۔ چھٹی بات، اب وہ کسی صورت میں دوزخ سے نکلنے والے نہیں ہیں۔ بزرگان محترم، دنیا میں 2 قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایک وہ جو اپنے بڑوں کی پیروی کرتے ہیں، ایسے لوگ چھوٹے شمار ہوتے ہیں۔ دوسرے وہ جن کی پیروی کی جاتی ہے، وہ لوگ بڑے شمار ہوتے ہیں۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک طرف وہ لوگ تھے جو قبیلوں اور قوموں کے سردار تھے، ان کے پیچھے عام لوگ چلتے تھے، اگر وہ شرک و کفر کر رہے ہوتے تو یہ بھی شرک کر رہے ہوتے، گویا یہ چھوٹے لوگ اپنے بڑوں کی پیروی کرتے تھے۔ یہ 2 قسم کے لوگ کل قیامت کے دن کیا کہیں گے، اور ان کے بڑے اپنے چھوٹوں سے کیا کہیں گے، اور چھوٹے اپنے بڑوں سے کیا کہیں گے، ان 2 آیتوں میں اس کی منظر کشی کی گئی ہے۔ سب سے پہلے وہ بڑے لوگ جن کی دنیا میں پیروی کی گئی، جن کے نقش قدم پر لوگ چلتے تھے، ان چھوٹے لوگوں سے جو زندگی بھر ان کے نقش قدم پر چلتے تھے، صاف طور پر قیامت کے دن بے تعلقی کا اظہار کر دیں گے کہ ہم تم سے بالکل بری ہیں، ہمارا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس طرح ان دونوں کے یعنی بڑوں اور چھوٹوں کے درمیان جو رشتے دنیا میں قائم تھے وہ سارے رشتے کٹ کر رہ جائیں گے۔ اب چھوٹے لوگ کہیں گے کہ اگر دنیا میں ہم کو ایک بار جانے کا موقع دے دیا جائے تو ہم بھی ان سے اسی طرح بے تعلقی کا اعلان کریں گے جس طرح انہوں نے ہمارے بارے میں بے تعلقی کا اعلان کیا ہے، جس طرح ان کے یہ تعلقات حسرت اور ندامت کا ذریعہ بن گئے۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح ان کے اعمال کو بھی حسرت، پچھتاوے اور ندامت کا ذریعہ بنا دے گا، اور ان کو بتائے گا کہ نہ ان کے اعمال ان کے کام آئے، اور نہ ہی ان کے تعلقات، اور نہ ہی اپنے بڑوں کی پیروی ان کے کچھ کام آئے۔ رب ذوالجلال ہم سب کو ان آیات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب
عالمین۔ ڈیلی درس قرآن کو سبسکرائب کیجئے، اپنے تاثرات اور مشورے ارسال کیجئے اور متعلقین کے گروپ بنا کر انہیں روزانہ درس قرآن بھیجیں اور اجر ثواب پائیں۔